नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शब हिजरत अली ने भी अजब खिदमत गुजारी की रज़ी अल्लाह अन्हु। शब हिजरत अली ने भी अजब खिदमत गुजारी की, मलक भी जिससे हैरान हो गए वो जान निसारी की। तुम्हारा ए अली मुर्तज़ा वल्लाह क्या कहना, अदा करते हैं यूं हक़्क़े अख़ुव्वत वाह क्या कहना। नबी का सुन के हुक्म पाक सीधे उनके घर आए, अगरचे सामने थी मौत लेकिन बेखतर आए। अली हैं अहले बैते मुस्तफ़ा में ये रवायत है, अली हैं अहले बैते मुस्तफ़ा में ये रवायत है। वही है मोमिन कामिल जिसे उनसे मोहब्बत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज हम शहादत फ़ातह खैबर दमादे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी रसूल खलीफा चहारम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है और आज ही उनकी शहादत का दिन है, तो इस वजह से मुख्तसरन अर्ज़ किया जाता है। आपका नाम अली है और अलक़ाबात में असदुल्लाह, हैदर और मुर्तज़ा हैं। आपकी कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। नसब आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है। आपके वालिद अबू तालिब, जिनका नाम अब्द मनाफ था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों भाई भाई हैं। आपकी वालदा माजिदा फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम थीं। वालदा इस्लाम ला चुकी थीं और उन्होंने हिजरत भी की, लेकिन आपके वालिद इस्लाम ना ला सके। बचपन में ही हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप अलैहिस्सलाम के पास रहे और परवरिश भी आप अलैहिस्सलाम ने की, और बाद में अपनी छोटी साहबजादी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह भी इनसे कर दिया, जिनसे 3 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। 35 हिजरी में हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत को आपने जीनत बख्शी और 3 दिन कम 5 साल तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन रहे। हिजरत नबवी अलैहिस्सलाम के वक्त आपने अपनी चादर को दिया और फरमाया कि अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और कुछ लोगों की अमानतें हैं वो सुपुर्द करके बस आप वापस मदीना मुनव्वरा आ जाना। ग़ज़वा बदर में आपकी तलवार से बहुत से काफिर जहन्नुम वासिल हुए। इसी तरह ग़ज़वा उहद में और फ़ातह खैबर आपका लक़ब है, और ग़ज़वा खैबर में आपने मरहब जैसे जालिम जंगजू और सरकश को वासिले जहन्नुम किया। बहुत से ग़ज़वात में आप शामिल हुए, तकरीबन सब में, लेकिन ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मदीना मुनव्वरा छोड़ गए थे। आप अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई, रुखसत हुए दुनिया से, तो गुस्ल देने की खिदमत भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आई। और एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, अगलों में सबसे ज़्यादा शकी वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव काटे थे, और पिछली उम्मतों में सबसे शकी वो है जो तुम्हारी दाढ़ी को खून से रंगीन करेगा।
تو آپ کی شہادت کا آج میں قصہ ضرور بیان کروں گا مختصراً۔ ہوا کچھ یوں تھا، سیرت خلفائے راشدین لکھنوی، اس کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ اصل میں یوں ہوا کہ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ نمبر 1 عبد الرحمن بن ملجم، نمبر 2 برق بن عبداللہ اور نمبر 3 عمر بن بکیر۔ ان تینوں میں باہمی ایک معاہدہ طے پایا کہ ہم 3 شخصیات کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، قتل کریں گے۔ نمبر 1 علی ابن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم۔ اور انہوں نے ہر ایک کو اپنے اپنے ذمے لیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام اپنے ذمے لیتا ہوں۔ برق نے حضرت امیر معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا، اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنے ذمے لیا۔ اور یہ طے ہوا کہ تینوں ایک ہی تاریخ میں ان تینوں شخصیات کو شہید کریں گے، 11 کو یا 17 رمضان کو۔ تو اس معاہدے کے بعد ابن ملجم کوفہ روانہ ہوا، وہ دونوں ملک شام روانہ ہو گئے، لیکن وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن ابن ملجم اپنے مراد شقاوت بنیاد میں کامیاب ہوا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے مسجد تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک دن ابن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی آپ مسجد کے قریب تشریف لائے، اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ تک پہنچ گئی اور خون سے آپ نہلا گئے۔ آپ کی داڑھی مبارک وہ خون سے تر ہو گئی۔ پیچھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا پیچھے آہستہ آہستہ، میں نے دیکھا کہ ایک تلوار کی چمک مجھے نظر آئی ہے اور امیر المؤمنین زمین پر گرتے ہوئے نظر آئے اور زبان سے فرما رہے ہیں فُسْوِ رب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی میری آرزو پوری ہوئی۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے، ابن ملجم کو انہوں نے پکڑ لیا۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے اس کو قتل نہ کرو، اگر میں اچھا ہو گیا تو اپنی مرضی سے مجھے اختیار ہے کہ اس کو سزا دوں یا چھوڑ دوں، لیکن اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا جس طرح انہوں نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے۔ تو جمعے کا دن تھا، ہفتے کی رات آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیر خدا کو غسل حضرت حسن و حسین عبداللہ بن جعفر طیار نے دیا اور نماز حضرت حسن جو بڑے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے پڑھائی، اور رات کوفہ میں تدفین ہوئی۔ بعد میں مدینہ منورہ ان کو منتقل کر دیا گیا، تاریخ الخلفاء کے اندر ہے۔ پھر یہی جو عبد الرحمن بن ملجم ہے، اس کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس کے پاؤں کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور اس کے بعد وہ آگ میں جلا دیا گیا۔ سیرت خلفائے راشدین میں ہے۔ آخر میں ایک بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ان سے یہودیوں نے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، عیسائیوں نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ رب کے ساتھ ٹھہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے متعلق 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں، میری ایسی تعریف کریں گے کہ جو مجھ میں نہیں ہے، اس طرح کی آج لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں، مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ مجھ سے غلو کریں گے، بغض رکھیں گے، میری عداوت میں میرے اوپر بہتان لگانے والے ہوں گے اور وہ اس میں آگے بڑھیں گے۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ تو آج
کا پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، علی علی ہے اور ولی ولی ہے، ہر ایک کا مقام و رتبہ الگ الگ ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقام و رتبہ اللہ والا دے دیں گے، علی کو مشکل کشا مانیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ کے ساتھ، اور اس طرح آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی اور میں مانیں گے تو وہ بھی قابل اعتاب ہیں، اس وجہ سے اس سے بھی بچا جائے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔